السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارے دل میں میری دشمنی کے سوا اور رہا ہی کیا ہے؟ بیوی نے پوچھا۔ میرے دل میں تمہاری پہلے روز والی محبت ہے، مصلح الدین نے کہا۔ کیا تم اس آدمی کو پہچانتی ہو؟ اس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا، بیوی نے کہا۔ مگر تمہارا نقاب اتر گیا ہے، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ مصلح الدین نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر بیوی نے اسے بولنے نہ دیا۔ اس نے کہا، مجھے شک ہے تم نے بیت المال کی رقم ہضم کی ہے جس کا علم خضر الحیات کو ہو گیا تھا۔ تم نے کرائے کے قاتل سے اسے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ مجھ پر جھوٹے الزام عائد نہ کرو، مصلح الدین نے کہا۔ مجھے رقم ہضم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں نہیں، اس فرنگن کو رقم کی ضرورت ہے جسے تم نے نکاح کے بغیر گھر رکھا ہوا ہے۔ بیوی نے جل کر کہا، تمہیں شراب کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ اگر یہ الزام جھوٹا ہے تو بتاؤ کہ یہ 4 گھوڑوں کی بگھی کہاں سے آئی ہے؟ گھر میں آئے دن ناچنے والیاں جو آتی ہیں وہ کیا مفت آتی ہیں؟ شراب کی جو دعوتیں دی جاتی ہیں ان کے لیے رقم کہاں سے آتی ہے؟ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، مصلح الدین نے غصے اور پیار کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم کر لینے دو وہ آدمی کون تھا جو یہ خطرناک چال چل گیا ہے۔ اصل حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ میں اب چپ نہیں رہ سکوں گی، بیوی نے کہا۔ تم نے میرا سینہ انتقام سے بھر دیا ہے۔ میں سارے مصر کو بتاؤں گی کہ میرا خاوند قاتل ہے، ایک مومن کا قاتل ہے۔ تم میری محبت کے قاتل ہو، اس قتل کا انتقام لوں گی۔ مصلح الدین منت سماجت کر کے اسے چپ کرانے لگا اور اسے قائل کر لیا کہ وہ صرف 2 روز چپ رہے تاکہ وہ اس آدمی کو تلاش کر کے ثابت کر سکے کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ اس نے بیوی کو یہ بھی بتایا کہ غیاث بلبیس نے چند ایک مشتبہ افراد پکڑ لیے ہیں اور قاتل بہت جلدی پکڑا جائے گا۔ رات گزر گئی، اگلا دن بھی گزر گیا۔ مصلح الدین گھر سے غائب رہا۔ اس کی دوسری بیوی یاداشتہ بھی کہیں نظر نہ آئی۔ شام کے بعد مصلح الدین گھر آیا اور پہلی بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کرتا رہا۔ بیوی اس کے فریب میں نہیں آنا چاہتی تھی مگر پیار کے دھوکے میں آ گئی۔ مصلح الدین نے اسے کہا کہ وہ اس آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے جو 20 اشرفیاں دے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد بیوی سو گئی۔ اس رات مصلح الدین نے ملازموں کو چھٹی دے دی تھی۔ گھر میں ایسی خاموشی تھی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ مصلح الدین بہت دیر سوئی ہوئی بیوی کے کمرے میں رہا، پھر اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ آدھی رات کا عمل ہو گیا۔ ایک آدمی اس گھر کی باہر والی دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک آدمی اس کے کندھوں پر چڑھ گیا۔ تیسرا آدمی ان دونوں کو سیڑھی بنا کر اوپر گیا اور دیوار سے لٹک کر اندر کی طرف کود گیا۔ اس نے اندر سے بڑا دروازہ کھول دیا۔ اس کے دونوں ساتھی اندر آ گئے۔ اس گھر میں رکھوالی والا کتا ہر رات کھلا رہتا تھا۔ اس رات وہ بھی ڈربے میں بند تھا۔ شاید ملازم جاتے ہوئے بھول گئے تھے کہ اسے کھلا رہنا ہے۔ تینوں آدمی برآمدے میں چلے گئے۔ اندھیرا گہرا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتے گئے، گھپ اندھیرے میں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے۔ ایک نے اس کمرے کے دروازے پر جا ہاتھ رکھا جس میں مصلح الدین کی پہلی بیوی، جسے وہ فاطمہ کے نام سے بلایا کرتا تھا، سوئی ہوئی تھی۔ کواڑ کھل گیا۔ کمرہ تاریک تھا۔ تینوں آدمی اندر گئے اور اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے فاطمہ کے پلنگ تک پہنچ گئے۔ ایک آدمی کا ہاتھ فاطمہ کے منہ پر لگا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سمجھی کہ مصلح الدین کا ہاتھ ہے۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کے جواب میں ایک آدمی نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ کر اس کا کچھ حصہ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ فوراً بعد تینوں نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ ایک نے منہ پر ایک اور کپڑا کس کر باندھ دیا۔ ایک نے ایک بوری کی طرح کا تھیلا کھولا۔ دوسرے 2 آدمیوں نے فاطمہ کو دوہرا کر کے رسیوں سے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے اور اسے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے تھیلا اٹھایا اور باہر نکل گئے۔ بڑے دروازے سے بھی نکل گئے۔ گھر میں کوئی مرد ملازم نہیں تھا۔ خادمائیں بھی اس رات چھٹی پر تھیں۔ تھوڑی دور ایک درخت کے ساتھ 3 گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ تینوں آدمی گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ ایک نے تھیلا اپنے آگے رکھ لیا۔ تینوں گھوڑے قاہرہ سے نکل گئے اور سکندریہ کا رخ کر لیا۔
صبح ملازم آ گئے۔ مصلح الدین نے فاطمہ کے متعلق پوچھا۔ 2 خادماؤں نے اسے تلاش کر کے بتایا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ بہت دیر تک جب اس کا کوئی سراغ نہ ملا تو مصلح الدین ایک خادمہ کو الگ لے گیا۔ بہت دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر اسے ساتھ لیے غیاث بلبیس کے پاس چلا گیا۔ اسے کہا کہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس نے اس شک کا اظہار کیا کہ خضر الحیات کو فاطمہ نے قتل کرایا ہے، اور خضر نے مرتے مرتے انگلی سے مصلح جو لکھا تھا وہ دراصل مصلح کی بیوی لکھنا چاہتا تھا، لیکن موت نے تحریر پوری نہ ہونے دی۔ اس کے ثبوت میں اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ وہ بلبیس کو اس آدمی کے متعلق بتائے۔ خادمہ نے بیان دیا کہ پرسوں شام ایک آدمی آیا جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ اس وقت مصلح الدین گھر پر نہیں تھا۔ اس آدمی نے دروازے پر دستک دی تو یہ خادمہ باہر گئی۔ اجنبی نے کہا کہ وہ فاطمہ سے ملنا چاہتا ہے۔ خادمہ نے کہا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں، اس لیے وہ فاطمہ سے نہیں مل سکتا۔ اس نے کہا کہ فاطمہ سے یہ کہہ دو کہ وہ اشرفیاں واپس کرنے آیا ہے، کہتا ہے کہ میں پوری رقم لوں گا۔ خادمہ نے فاطمہ کو بتایا تو اس نے اس آدمی کو اندر بلا لیا۔ خادمہ نے بیان میں کہا کہ فاطمہ نے اسے برآمدے میں کھڑا رہنے کو کہا اور یہ ہدایت دی کہ کوئی آ جائے تو میں اسے خبردار کر دوں۔ خادمہ کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑی رہی۔ اندر کی باتیں جو اسے سنائی دیں ان میں سے اس آدمی کا غصہ اور فاطمہ کی منت سماجت تھی۔ ان باتوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ فاطمہ نے اس آدمی سے کہا تھا کہ علی بن سفیان کے نائب حسن بن عبداللہ کو قتل کرنا ہے، جس کے عوض وہ اسے 50 اشرفیاں اور 2 ٹکڑے سونا دے گی۔ خادمہ کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ فاطمہ نے اس آدمی کو 20 اشرفیاں کس وقت اور کہاں بھیجی تھی اور کون لے گیا تھا۔ وہ پوری 50 اشرفیاں مانگ رہا تھا۔ فاطمہ اسے کہہ رہی تھی کہ اس نے غلط آدمی کو قتل کیا ہے۔ یہ نقاب پوش اجنبی کہہ رہا تھا کہ تم نے یقین کے ساتھ بتایا تھا کہ حسن بن عبداللہ فلاں وقت خضر الحیات کے گھر جائے گا۔ وہ گھات میں بیٹھ گیا۔ اس نے ایک آدمی کو خضر کے گھر کے دروازے کے قریب جاتے دیکھا۔ اس کا قد بت حسن بن عبداللہ کی طرح تھا۔ قتل کرتے وقت اتنی مہلت نہیں ملی کہ شکار کو اچھی طرح دیکھ کر یقین کر لیا جائے۔ تم نے جو وقت بتایا تھا یہ وہی وقت تھا۔ میں نے تیر چلا دیا اور وہاں سے بھاگنے کی۔ وہ فاطمہ سے 50 اشرفیاں مانگ رہا تھا۔ فاطمہ نے پہلے تو منت سماجت کی، پھر وہ بھی غصے میں آ گئی اور کہا کہ اصل آدمی کو قتل کرو گے تو ان 20 اشرفیوں کے علاوہ 50 اشرفیاں اور سونے کے 2 ٹکڑے دوں گی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نے کام کر دیا ہے، اس کی پوری اجرت لوں گا۔ فاطمہ نے انکار کر دیا۔ وہ آدمی بڑے غصے میں یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں پوری اجرت وصول کر لوں گا۔ فاطمہ نے خادمہ کو سختی سے کہا کہ وہ اس آدمی کے متعلق کسی سے ذکر نہ کرے۔ اس نے خادمہ کو 2 اشرفی انعام دیا۔ آج صبح وہ اس کے کمرے میں گئی تو فاطمہ وہاں نہیں تھی۔ اسے شک ہے کہ اس آدمی نے انتقاماً اسے اغوا کر لیا ہے۔ غیاث بلبیس نے کچھ سوچ کر مصلح الدین کو باہر بھیج دیا اور خادمہ سے پوچھا، یہ بیان تمہیں کس نے پڑھایا ہے، فاطمہ نے یا مصلح الدین نے؟ فاطمہ تو یہاں نہیں ہے، اس نے کہا، یہ میرا اپنا بیان ہے، مجھے سچ بتا دو۔ بلبیس نے کہا، فاطمہ کہاں ہے، وہ کس کے ساتھ گئی ہے؟ خادمہ گھبرانے لگی، کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ بلبیس نے کہا، کوتوالی کے تہہ خانے میں جانا چاہتی ہو؟ اب تم واپس نہیں جا سکو گی۔ وہ غریب عورت تھی، اسے معلوم تھا کہ کوتوالی کے تہہ خانے میں جا کر سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور اس سے پہلے جسم کے جوڑ بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ رو پڑی اور بولی، سچ کہتی ہوں تو آقا سزا دیتا ہے، جھوٹ بولتی ہوں تو آپ سزا دیتے ہیں۔ بلبیس نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اسے تحفظ کا یقین دلایا۔ خادمہ نے کہا، میں نے قتل کے دوسرے روز صرف اتنا دیکھا تھا کہ ایک نقاب پوش آیا تھا۔ آقا مصلح الدین گھر نہیں تھے۔ نقاب پوش نے فاطمہ کو باہر بلایا تھا۔ وہ بڑے دروازے کے باہر اور فاطمہ اندر تھی۔ وہ اس کے سامنے نہیں ہوئی۔ ملازموں نے اسے دیکھا تھا، لیکن کسی نے بھی قریب جا کر نہیں سنا کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی۔ نقاب پوش چلا گیا تو فاطمہ اندر آئی۔ اس نے چھوٹی سی ایک تھیلی اٹھا رکھی تھی۔ فاطمہ کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ دوسری شام مصلح الدین نے 4 ملازموں اور سائس کو رات بھر کی چھٹی دے دی تھی۔
4 ملازموں میں 2 مرد اور 2 عورتیں ہیں۔ اس سے پہلے ملازموں کو کبھی رات بھر کے لیے چھٹی دی گئی ہے؟ بلبیس نے پوچھا۔ کبھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ کوئی ایک ملازم کبھی چھٹی لے لیتا ہے، سب کو کبھی چھٹی نہیں دی گئی۔ خادمہ نے سوچ کر کہا۔ عجیب بات یہ ہے کہ آقا نے کہا تھا کہ آج رات کتے کو بندھا رہنے دینا۔ اس سے پہلے ہر رات کتا کھلا رکھا جاتا تھا۔ بڑا خونخوار کتا ہے، اجنبی کو بو پر چیرنے پھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مصلح الدین کے تعلقات فاطمہ کے ساتھ کیسے تھے؟ غیاث بلبیس نے پوچھا۔ بہت کھنچے ہوئے، خادمہ نے بتایا۔ آقا ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی لایا ہے جس نے آقا کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ فاطمہ کے ساتھ آقا کی بول چال بھی بند ہے۔ غیاث بلبیس نے خادمہ کو الگ بٹھا کر مصلح الدین کو اندر بلایا اور باہر نکل گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 سپاہی تھے۔ انہوں نے مصلح الدین کو دائیں اور بائیں بازوؤں سے پکڑ لیا اور باہر لے جانے لگے۔ مصلح الدین نے بہت احتجاج کیا۔ بلبیس یہ حکم دے کر باہر نکل گیا کہ اسے قید میں ڈال دو۔ اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ مصلح الدین کے گھر پر پہرہ کھڑا کر دو، کسی کو باہر نہ جانے دو۔ اس وقت فاطمہ قاہرہ سے بہت دور شمال کی طرف ایک ایسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں ارد گرد اونچے ٹیلے، سبزہ اور پانی بھی تھا۔ یہ جگہ عام راہ گزر سے ہٹی ہوئی تھی۔ وہاں وہ سورج نکلنے کے وقت پہنچی تھی۔ گھوڑے رک گئے۔ اسے تھیلے سے نکالا گیا، اس کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا گیا اور ہاتھ پاؤں بھی کھول دیے گئے۔ اس کے ہوش ٹھکانے نہیں تھے۔ وہ 3 نقاب پوشوں کے نغے میں تھی۔ 3 گھوڑے کھڑے تھے۔ فاطمہ چیخنے چلانے لگی۔ نقاب پوشوں نے اسے پانی پلایا اور کچھ کھانے کو دیا۔ وہ ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں پانی اور کھانا گیا اور تازہ ہوا لگی تو جسم میں طاقت آ گئی۔ وہ اچانک اٹھی۔ محترم ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔